بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ آئیے آج کے اس مختصر سے بیان میں، مختصر سے پیغام میں ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے جب کہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی اگر بھول کر کوئی کھائے پیے یا جماع یعنی ہم بستری کرے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حقہ یا سگریٹ پینے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال کے اندر وہ یہ گمان کرے کہ اس کا جو دھواں ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترا، پھر بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جدید دور کے اندر جو دمہ کے مریض ہیں وہ انہائلر استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کی صرف قضا لازم آتی ہے۔ اگر مریض کو ضرورت پڑ جائے تو اس کے استعمال سے قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا، کیونکہ دوائی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر، چینی وغیرہ یا وہ چیزیں جو منہ کے اندر گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھیں اور ان کا تھوک اندر لے گیا، حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے درمیان کوئی شے چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی اور اس کو کھا لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر چنے سے کم تھی، منہ سے نکالی اور پھر اس کو کھا لیا تو پھر بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے خون نکل آیا اور حلق سے نیچے اتر گیا تو اگر خون کم تھا یا تھوک کے برابر تھا یا زیادہ تھا، سب صورتوں میں اگر خون کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہوا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، اور اگر خون کا مزہ حلق کے اندر محسوس نہ ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کلی کرتے وقت بلا قصد اگر ایک قطرہ بھی پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر دماغ کو پانی چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اگر بھول کر اس نے ناک میں پانی چڑھایا اور اس وقت اس کو یاد نہیں تھا، یا اس نے کلی کی اور حلق کے نیچے پانی چلا گیا، اس کو روزہ یاد نہیں تھا، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نیند کی حالت میں اگر کسی نے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، بارش کا پانی اس کے منہ کے اندر چلا گیا قطرے کی صورت میں، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ نیند کی حالت میں ہے اور سوتے کی حالت میں ہے، اس وقت بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرے شخص کا تھوک نگل لیا یا اپنا تھوک ہتھیلی پر ڈال کر یا باہر نکال کر پھر نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ تھوک اور بلغم منہ کے اندر ہو تو چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو، اس کو نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہاں، جو بار بار عادت بنا لے تھوک بنانے کی اور تھوک بنا کے پھر نگل لے تو یہ مکروہات روزہ میں ہے، روزے کا ثواب کم ہوگا لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور جو تھوک ہے اس کو، جو عموماً ہماری تھوک بنتی ہے، اس کو نگل لینے سے روزہ نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، اور بار بار تھوکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ آنسوں کے بارے میں، آنسوں اور پسینہ اگر منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا،
اور اگر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی نمکینی منہ کے اندر محسوس ہوتی ہے اور پورے منہ کے اندر اس کا احساس ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے جو حکم آنسو کا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ، جو لوگ بواسیر کا شکار ہیں، اگر پاخانہ کرتے وقت ان کے فضلے کی جگہ باہر آ جاتی ہے تو استنجا کرتے وقت اگر پانی وہاں لگا ہوا ہے تو اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کرنا ضروری ہے، اور جب وہ خشک ہو جائے تو پھر وہاں سے اٹھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی حالت میں پانی اس پر لگا ہوا تھا اور اوپر اٹھا اور فضلے کی جگہ پر پانی لگا ہوا تھا اور وہ اٹھا، تو اس کے ساتھ پانی جو لگا ہوا تھا وہ جسم کے اندر چلا جائے گا، لہٰذا اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی سانس کو روک کر رکھنا چاہیے تاکہ جو پانی ہے وہ اندر نہ جائے اور اس سے روزہ فاسد نہ ہو۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتا دیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور مسائل جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔